السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ پیور پولیٹکس کے اوپر ہی بیس کرے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹکس کا جو سب سے اہم ترین جز ہے، جس کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ایک سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے الیکشن میں حصہ لینا۔ اور الیکشن جو ہے وہ چاہے وہ بلدیاتی ہو الیکشن، چاہے وہ انتہائی لو لیول پہ یعنی کہ وارڈ کے لیول پر ہو، یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا الیکشن ہو یا صدر کا الیکشن ہو، اس میں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنا پورا زور لگاتی ہیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم گزرے دنوں کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر میں پچھلے ہفتے کی بات کرتا ہوں، تو ہم نے پروگرام ایک کیا تھا جس کے اندر ہم نے متوقع 27 جولائی کا، یعنی کہ اس وقت کا متوقع 27 جولائی کا جو ایک الیکشن تھا، اس کی ہم نے ایک ریویو کرنے کی کوشش کی۔ تو ساتھ میں ہم نے اس بات کو بھی ہم نے اس کے ساتھ نتھی کیا تھا کہ آنے والی 27 جولائی کو جب ہمارا پہلا پروگرام، یعنی کہ منڈے کو جب ہمارا پہلا پروگرام ہوگا، تو اس وقت ہم ایگزیکٹلی اس پوزیشن کے اوپر موجود ہوں گے جہاں پہ ہم یہ چیزوں کو دیکھ سکیں گے کہ ہم نے اس دن جو فور کاسٹ کیا تھا وہ کیا تھا، اور اب جو ایکچوئل گراؤنڈ پہ جو پوزیشن ہے وہ ہمیں کیا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے ہفتے کی تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں، اور گزرے 2 دن کی بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ تمام تر تند و تیز جو الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر جو خطابات یا القابات دیے گئے وہ ہم نے دیکھے، اور پولیٹکس جو ہے وہ ہم نے پولیٹکس کی بلکہ گیمکس جو تھی وہ ہم نے اب انتہائی عروج پہ دیکھی۔ ایک جانب بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، تو دوسری جانب پہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے روح رواں جو تھے وہ وہاں پہ آئے۔ بہت سارے دوستوں نے عذرا تفندن، اور خاص طور پہ میں اب اگر اپنی بھی بات کرتا تو میں نے بھی اپنی پروگرام کے اندر یہ بات کوٹ اینڈ کوٹ کہی تھی کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں شاید انہوں نے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کو آزادی دلوا دی، اور وہ بھی جو ہے اب اس وقت باہر موجود ہیں اور لوگوں کے اندر موجود ہیں اور سیاسی تقاریر کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے ایک چیز کو فور کاسٹ کیا تھا تو ہم نے ایک چیز کو سب سے آگے رکھا تھا، وہ یہ تھا، آگے ہم نے نہیں رکھا تھا، ہمارے جو اینالسٹ بار صاحب موجود تھے انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا تھا کہ کشمیر کا جو الیکشن ہے، اور خاص طور پہ وہ ہمارے دوست جو کہ اس وقت کشمیر سے ہی اسپیشل ہمارے پاس تشریف لے کے آئے تھے، جو کہ کشمیر کی پوری سیاست کو انتہائی زیرک نگاہ سے جو دیکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو عوام ہے اس کا تمام تر دار و مدار، ووٹوں کا جو دار و مدار ہوگا وہ ہر صورت میں برادری ازم کے اوپر ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پلس ساتھ میں جو تھا لائلٹی، برانڈ لائلٹی، یا آپ کا جو پرچم ہے یا پارٹی ہے اس کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ بھی اس وقت ہمیں اس میں ٹاپ کے اوپر آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جس کے بعد ہم اس موضوع پہ پہنچے، جو موضوع تھا اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ آنے والا جو وقت ہے اگر ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ سینٹر میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو کشمیر میں حکومت اسی پارٹی کی ہوتی ہے، میجورٹی تو ایسا ہی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس حساب سے، اور اس کے علاوہ جو دیگر ہم نے عوامل تھے جب ان کو بھی دیکھا تھا تو اس وقت ہمارے جو پینلسٹ تھے ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، ان کے مطابق جو تھی تقریباً کل 45 سیٹوں میں سے 24 سے 27 سیٹیں جو تھی یہ مسلم لیگ نون کو دے رہے تھے، یعنی کہ ان کے اندازے کے مطابق۔ لیکن اب آج کیونکہ پہلا مرحلہ جو تھا اس کا بگل بچ چکا، دنگل شروع ہو چکا، اور 8 بجے کے بعد تک تقریباً 9 بجے تک کے جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق جو اس وقت سچویشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 13 میں سے 8 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت برتری لے کے موجود ہے۔ یہ کسی بھی قسم کے غیر حتمی، غیر جو ہے وہ سرکاری نتائج ہیں، کیونکہ جب مکمل نتائج جب تک آئیں گے، رات گئے تک جب وہ پہنچیں گے، تب جو ہے وہ ایگزیکٹ ہمیں پوزیشن نظر آئے گی۔ لیکن رائٹ ناؤ اس وقت جو ہماری ٹی وی سکرینز کے اوپر جو رزلٹ آ رہے ہیں ہمیں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہے، اس کے مطابق 8 سیٹوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون آگے ہے، اور 5 سیٹوں کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب آئی پی پی کدھر رہ گئی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کدھر رہ گئی، اور مسلم کانفرنس کدھر رہ گئی، اس کے علاوہ دیگر جو جماعتیں وہ کدھر رہ گئی، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور آپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 5 سیٹیں جن پہ پیپلز پارٹی آگے ہے وہ 5 نہیں ہے، اس کے ساتھ ان کی صرف 4 سیٹیں بنتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 2 سیٹ سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ دونوں سیٹوں کے اوپر اس وقت نمبر 1 پوزیشن کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو الیکشن کے فوراً بعد، رزلٹ کے بعد جو ایک سیٹ چھوڑنی پڑے گی، اور اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ناؤ 4 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر اگر میں نمبرز کی بات کرتا ہوں، گیمکس کی اگر میں بات کرتا ہوں، تو 4 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور 8 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمیں نظر آتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب غیور ترمذی صاحب۔ غیور ترمذی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے, کیونکہ لاسٹ جو پروگرام تھا اس کے اندر آپ کی جو محنت تھی وہ ہمارے ناظرین نے یقینی طور پہ دیکھی بھی ہے, محسوس بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ احسن رضا صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ہے منٹ ایک انگریزی اخبار کے جو ہے وہ آپ اس کے ایڈیٹر ہیں, اور آپ کی بڑی مہربانی, کیونکہ جو ایکچوئل سچویشن ہے, جو وہ ایک نیوز روم کی جو سچویشن ہے, وہ آپ سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہوگا. اور ٹیلی فون لائن پہ ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نمائندہ ہیں وہاں پہ ارشد چودھری صاحب, جو کہ اس وقت جو ہے وہ بھمبر 1 میں اس وقت موجود ہے. ہم لیکن ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ ہم کوشش کے ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, مائٹ بھی کچھ ایشوز ہوں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد, یعنی کہ کچھ ہی پروگرام جب شروع کریں گے تھوڑی دیر تک, ہمیں ڈاکٹر دیا چودھری صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گی. وہ بھی اس وقت کشمیر میں ہی موجود ہیں, اور وہ شی از آن وے بیک ٹوورڈز اسلام آباد. سو اس کا مطلب ان کے پاس اس وقت پن پوائنٹ جو ہے وہ انفارمیشن موجود ہوگی. تھوڑی دیر تک وہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کرے گی. تو سب سے پہلے میں جو پروگرام کا آغاز ہے وہ یوتھ ترمزی صاحب کی جانب کرتا ہوں. ترمزی صاحب, ہم نے لاسٹ ٹائم جو میں نے بات کی تھی, اور ہم نے ایک بڑا موٹا پلندہ ہم لوگوں نے بنایا تھا یہاں پہ, آپ اور میں, ہم نے ایک ریسرچ ہوئی, ساری ڈیٹیل ہوئی. ہم نے پہلے جو 13 جو حلقے ہیں جس کے اوپر یہ پہلے پورشن کے اندر آج جو ہے وہ الیکشن جو کنٹسٹ ہوا, تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ الیکشن کے ماحول کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سوائے اکا دکا وہ چیزوں کے وہ چیز سچویشن نہیں ہے. ہاں البتہ سوشل میڈیا کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھ رہا تھا, ابھی اسٹوڈیو میں انٹر ہونے سے پہلے, تو جی کشمیر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی, کشمیر میں جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یہ کشمیر کی یہ, اب وہ لوگ جو ہیں وہ شاید کبھی انہوں نے وہ کوہالہ کا پل کراس نہیں کیا ہوا, لیکن وہ اس وقت بہت بڑے تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں. تو سر آپ نے اس پورے اس سچویشن کو آپ نے مانیٹر کیا, میں بھی مانیٹر کر رہا تھا اپنا, میں دیکھ رہا تھا رپورٹرز کے ساتھ, میں صبح سے رابطے میں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کا ماحول کیسا رہا, اور یہ ایک اچھی روح جو ہے الیکشن کی وہ اس کو ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین کی خدمت میں سلام پیش ہے. گزارش ہے کہ حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا تھا, اور ہر خبر یہی تھی کہ لوگ باہر نہیں نکلے, لوگ باہر نہیں نکلیں گے. لیکن اب تک کا تجزیہ وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں پچھلے کی نسبت زیادہ ووٹ آئے ہیں, زیادہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا ہے. اور 5 بجے کا ٹائم ووٹنگ ختم ہونے کا تھا, لیکن ووٹرز کی اتنی زیادہ تعداد پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر تھی کہ انہیں 1 گھنٹہ وقت بھی بڑھانا پڑا. تو یہ ایک اچھا خوشائند بات ہے کہ لوگ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں, اور وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنا اور جانچنا ہی جمہوریت کی اصل روح ہے, اور اسی سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اچھا خوشائند سلسلہ ہے. تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. صحیح. باقی دیکھیں ابھی لوگوں کا ٹرن اوور آئے گا. آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ جو ٹرن آؤٹ کے بعد جو رزلٹ کاؤنٹنگ کبھی چل رہی ہے, رات گئے تک پتہ چلے گا. لیکن بڑی سب سے حیران کن بات ہے کہ ہم کہا یہ جا رہا تھا کہ آئی پی پی نے ان 13 حلقوں میں تمام میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے, اور خود بھی اس الیکشن سے پہلے تک ہمارا بھی یہی اندازہ تھا. لاسٹ ٹائم جب آپ کے پاس ہوئے تھے ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ آئی پی پی فیکٹر ہوگا جو ڈنٹ ڈالے گا, ووٹ لے کے جائے گا, لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. آئی پی پی کی 2 جن کے بارے میں آئی پی پی کہہ رہے تھے یہ ہماری کنفرم سیٹیں ہیں, علی شان سونی صاحب والی سیٹ اور دوسری نثار انصر عبدالی صاحب والی سیٹ جو LA13 والی سیٹ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے یہ کنفرم سیٹ ہے, لیکن اب تک کے جو ریزلٹس آئے ہیں تقریباً 30% پولنگ اسٹیشنز کے, اس میں علی شان سونی تو پھر بھی دوسرے نمبر پہ ہیں, عبدالی صاحب تو کسی بھی جگہ سے صحیح. ٹھیک ہے, بیسیکلی ابھی ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, لیکن ابھی آپ کا جو مطابق یہ ہے کہ آلموسٹ جو ہے 1/3 اگر جو ہے نا وہ ہمیں آ جائے گا, 2/3 کا بھی ہمارے پاس رہتا ہے, لیکن 1/3 کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اس نے الیکشن کے ڈائنامکس کو ہمیں کلیئر کر دیا کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اپنا احسن صاحب, ہمیں بہت سارے ہمارے دوست احباب جو تھے وہ اس بات کے اوپر بزد تھے کہ جی یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہوگا, اور باقاعدہ طور پہ جو ایک کمپین کو آغاز کیا گیا, خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ کمپین کا آغاز کیا گیا, اور جس کے بعد اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو تھا ہمارے ہی پروگرام کے اندر ایک کشمیر کے جو ہمارے ایک دوست ہیں وہ حریت کانفرنس کے بھی اور وہ اس کے ممبر بھی ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے,
انہوں نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا انٹرنیٹ کو آن کر دیں تاکہ یہ جو نیگیٹو بیانیہ تھا یا جھوٹا بیانیہ تھا اس کو ریبرٹل جو تھا وہیں پہ بیٹھ کے ہم دے سکتے. لیکن خیر ہے, چلے جو بھی ہوا. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا جو آج جو انعقاد ہو رہا ہے اور جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جیسے ابھی ترمزی صاحب نے یہ بات کہی ہے, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس دفعہ ہو رہا ہے اب تک 30% کے اگر حساب لگایا جاتا ہے, تو کیا کہیں یہ وہ جو ایک نیریٹو تھا یا ایک پیڈ بیانیہ جو تھا جو کہ فلرش کیا جا رہا تھا اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر اور سم ہاؤ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی, تو وہ بیانیے کی جو موت جو تھی وہ اس الیکشن کے کنٹیسٹ ہونے سے کیا ہو چکی ہے؟ تھینک یو درانی صاحب. ترمزی صاحب نے ایک بہت اچھے اس پروگرام کا آغاز کیا اور بہت ایک جمہوریت کی روح پھونکنے کی کوشش کی ہے اس الیکشن میں. آپ کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس کو ایک ایسا الیکشن قرار دے دیا جائے کہ جیسے جمہوریت کا بہت بول بالا ہو. نہیں سر, میری کوشش نہیں ہے سر, میں نے تو فیکٹس اینڈ فگر سامنے لے کے آنے, آپ اس کو ریبرٹل کر دیں سر, کوئی مسئلہ نہیں, میں ترمزی صاحب کے بعد دوبارہ آ جاؤں. دیکھیں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں سر یہ کن حالات میں ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ادھر ایک حکومت تھی, وہ جب ادھر 9 مئی ہوا اور ادھر کے حالات چینج ہوئے تو اس کے بعد اس حکومت کو گرا دیا گیا. گرا مین اسمبلی قائم رہنے دی گئی, لیکن اسی پارٹی میں سے ایک اور گروپ کو کاب آؤٹ کر کے اس کو بٹھا دیا. فارورڈ گروپ بن گیا نا ایک تو پی ٹی آئی کا. ہاں, انوار الحق صاحب کو تب نام بھی لینا چاہیے نا. اچھا, وہ بیٹھ گئے. ہاں جی, ان کو کچھ عرصہ تک چلایا گیا, پھر پتہ چلا کہ نہیں ابھی مزہ نہیں آ رہا. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہ آ گئے, وہ پرائم منسٹر بن گئے. جی, فیصل راٹھور صاحب. الیکشن سے پہلے ادھر ایک موومنٹ چلتی ہے, پھر اس پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ بند ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی فیزڈ الیکشن ہو رہے ہیں. جی, فیزڈ الیکشن ہو رہا ہے. ہم پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 88 سے آن بارڈ کچھ عرصہ تک یہ جو ہے نا الیکشن چلتے رہے. پہلے دن نیشنل اسمبلی کے ہوتے تھے, اس کے بعد 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے, تو ایک بہت بڑا منورنگ کا نا ایک سپیس مل جاتی تھی. بعد میں آ کے مشرف نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط سسٹم ہے, ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے. ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, اس کے اوپر بہت ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ جی ادھر پتہ چلا کہ جی فیزڈ الیکشن ہو رہے ہیں. پہلے سمیر پور ڈویژن میں ہوں گے, اس کے بعد دوسری اس میں ہوں گے, پھر تیسری اس میں ہوں گے, آخر میں پونچھ میں ہوں گے. سر پونچھ میں ہوں گے. اب آپ کی اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جی وہ جو بیانیہ ہے وہ ختم ہو گیا, جو نیریٹو ہے. دیکھیں حالات اس طرح کے پیدا کیے جا رہے تھے کہ جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے. صحیح. وہ ایک لیول پہ آ کے وہ پتہ چلا جی وہ بینڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آ گئی, انہوں نے لانگ مارچ شروع کرنے کی کوشش کی, پھر ان پہ کریک ڈاؤن ہوا, اس کے بعد پھر ہمیں خبریں آنا بند ہو گئی. تو ایسے حالات میں پھر اس طرح کی جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے تو اس میں اس طرح کی بات ہونا بہت فطرتی بات ہے کہ جی الیکشن پتہ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ہوں گے انجینئرڈ ہوں گے کیسے ہوں گے. اب جب سے یہ فیزڈ الیکشن کا ہوا ہے تو وہ ایک سیکشن کھلا کھلم کہہ رہا ہے کہ جی یہ جس طرح الیکشن کرا رہے ہیں یہ نون لیگ کو فتح دلانے کی کوشش کرا رہے ہیں کہ ایک ایسے حلقے میں جا کے پہلے الیکشن کرا دیا جائے سیکٹر میں کہ جہاں سے نون لیگ کو زیادہ سیٹ ملے, تاکہ جب اندر ویلی کی طرف جائیں تو لوگوں کے ذہن میں ہو کہ بھئی سینٹر میں بھی انہی کی سیٹ حکومت ہے اور میرپور میں بھی یہ 7-8 سیٹیں لے کے آ رہے ہیں, تو اب ہم سیف بیٹ ہے کہ ہم اسی پارٹی کی طرف چلے جائیں. تو جب اس طرح کے حالات پیدا کر کے آپ الیکشن کراتے ہیں تو ایسے الیکشن کے اوپر بھی سوالیہ نشانات. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے نا ایک اچھا پوائنٹ ہے. اس کی ریزن سر یہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہمارے دوست بیٹھے تھے, انجینئر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, احسن بھائی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فیزڈ جو الیکشن ہے یہ بیسیکلی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی خواہش اور اس کی منشا کے عین مطابق ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے بقول ان کے کہ اگر یہ الیکشن اگر فیزڈ نہیں ہوں گے تو شاید پیپلز پارٹی کو وہ سپورٹ یا وہ ووٹ نہ مل سکے جو اس کو کہ وہ فورسی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت, وہ فیصل جو راٹھور صاحب ہیں ان کی اور جو اپنا الیکشن کمشنر جو اس وقت ہیں ان کی آپس میں جو بات چیت ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو فیز میں لے کے آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ فیز الیکشن کیے جا رہے ہیں, کیونکہ سر وہ تو وہاں پہ موجود تھے
اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اس پورے پروسیس کا وہ حصہ بھی رہے ہیں. تو ان کی بات ایک جو ہے, میں نے سر دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ کسی اور طرح سے کہہ رہے ہیں, میں سر ان کا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کا پوائنٹ بھی. تو سر اگر ان دونوں کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میرے جیسا جو سننے والا ہوگا اس کا وہ تو یہی کہے گا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ کسی وجہ سے فیزڈ الیکشن ہو رہے ہیں, یہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں فیزڈ الیکشن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کشمیر میں. آپ پہلی دفعہ ہوا, پہلی دفعہ کشمیر میں دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں اور ہمیشہ پرو سینٹر ایک جو ادھر گورنمنٹ آتی ہے, اس پرو سینٹر گورنمنٹ. دیکھیں اس دفعہ ان کو اس طرح کے ارینجمنٹ اس لیے کرنے پڑ گئے کہ گلگت بلتستان میں انہوں نے 5 پلٹ دیا. پہلی دفعہ ہوا کہ جی وہ جو سینٹر والی پارٹی تھی وہ ادھر سے 2 سیٹوں پہ پھٹا ہے بس, یہ آپ کو بھی پتا ہے. بعد میں ان کو سیٹیں باہر دے دی گئی, پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا 2 سیٹوں کا صرف پھٹا ہے. تو وہاں سے انہوں نے حالات سیکھے اور اس کے بعد آ گئے ادھر کے اب فیز الیکشن کرائیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ, لیکن ایک بات میں ترمزی صاحب کی وہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آئی پی پی کو ادھر گلگت بلتستان میں سیٹیں ملی تو اس پہ تو حیرانگی ہوئی, بہت اچھی حیرانگی ہوئی ہمیں, مجھے بھی ہوئی سر, بالکل ہوئی ہے, سب کو ہوئی. لیکن ادھر سے جو آج واش آؤٹ ہو گئی بالکل سر, اس پہ آتے ہیں, اس پہ کوئی حیرانگی مجھے نہیں. اچھا حیرانگی نہیں ہوئی سر, یہ تو آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں سر, یہ تو مذاق. چلے خیر اینی ویز. اچھا اپنا ترمزی صاحب جیسے میں نے بات کی تھی کہ 14,11,000 ٹوٹل ووٹر ہیں جو کہ ہمارے جو الیکشن کمیشنر جو ہیں کشمیر کے, انہوں نے ان کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک کا جو 30%, اب تو سر تقریباً کو 37-38% ہو چکا ہے, ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا, تو وہ اس کے مطابق جو سچویشن تو وہی جا رہی ہے جو کہ اس سے پہلے آ رہی تھی. ووٹ کاسٹنگ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ سب سے اس وقت بہتر چل رہا ہے, اب تک کا جو سب سے بہتر ہے کشمیر کی اگر ہسٹری کی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ ٹوٹل کمپائل ہوگا تب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اس میں پلس میں کتنے گئے ہیں یا ہم اسی پہ رہے ہیں, وہ تو بات کی بات ہے سر. لیکن یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے فیزڈ الیکشن کی, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کسی پارٹی کو, خاص طور پر اگر نون لیگ کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو کیا اس کو کوئی فیور مل سکتی ہے سر؟ دیکھیے سب سے پہلے احسن صاحب سے معذرت کے ساتھ بسط احترام سر, بسط احترام اختلاف کیجیے سر, آپ اختلاف کریں گے تو میری بات بنے گی نا, میرا سوال نکلے گا اس میں سے. پاکستان کی تاریخ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن الگ الگ کروانے کی تاریخ صرف 1988 کی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کبھی نہ, اس کے بعد ہمیشہ ایک ہی دن سارے انتخابات ہوتے تھے قومی اور صوبائی اسمبلی. ٹھیک ہے, صرف 1988 میں وہ سلسلہ کیا گیا, اور وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور بے نظیر بھٹو صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا مسائل تھے, اور آئی جی آئی کو جتانا تھا, تو سو مینی تھنگس, تو ہم اس کو ابھی نظر انداز کرتے ہیں. 90 میں بھی شاید ہوئے تھے, معین قریشی نے آ کے 93 میں پھر شاید ایک دفعہ ایک دن کر دیے تھے, میرے ذہن میں نہیں ہے. چلیں سر جو بھی, لیکن بات یہ کہ اگر ہوئے بھی ہیں تو 1 یا 2 دفعہ پوری ہسٹری میں اگر کر بھی لیں. ابھی دیکھیے کشمیر کے حالات خراب تھے, ہمیں یہ بات ایکسپٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ خراب تھے, اور کشمیر میں لاک ڈاؤن بھی تھا, ہڑتالیں بھی تھیں, سب کچھ تھا, اور سارا کچھ وہ چل رہا تھا. اس صورتحال میں الیکشن کروانا اسی طریقے سے ممکن ہو سکتا تھا, اس کو فیز نہیں کہہ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سب سے زیادہ عوامی اثر پونچھ ڈویژن میں, اس لیے اس کے الیکشن انہوں نے 10 اگست کو رکھے ہیں, سب سے آخری فیز میں اس کو رکھا ہے. تو یہ ایک بڑا, اور سب سے ہیوی والا جو فیز ہے جس کے اندر 22 سیٹیں ہیں اور 21 سیٹیں, وہ انہوں نے 2 اگست اس میں سر کیونکہ 12 سیٹیں تو ہماری جی ہماری اس کی ہیں 9 سیٹیں ہیں, تو وہ صرف اسی وجہ سے رکھا گیا ہے. اور آپ کو ابھی آپ جانتے ہیں اس معاملے کو کہ ہمارے ان 13 حلقوں کے لیے 17,000 پولیس اہلکار پنجاب سے گئے ہیں سر, پنجاب سے بھی گئے ہیں, سندھ سے بھی گئے ہیں, ہر جگہ میجورٹی پنجاب, 14,000 پنجاب سے گئی ہے, پھر اس کے بعد کے پی کے, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان سب سے گئے. تو 17,000 گئے تھے, جس کے اندر 10 یا 17 ڈی ایس پیز ہیں اور 48 ڈی ایس پیز ہیں. تو گزارش ہے اتنی بڑی نفری صرف 13 حلقوں کے لیے, اور اگر 45 حلقوں کے لیے جانا ہوتا تو ہم بات کر رہے ہیں کہ 70,000 کی نفری کہاں سے لانی تھی. حالات واقعی بہت خراب ہیں, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. امن و امان کی صورتحال ایسی نہیں تھی, تو اس وقت ایک ہی فیز میں الیکشن کرانا ممکن ہی نہیں تھا, یا پھر 2 ہی صورتحال تھی, یا الیکشن ڈیلے کیے جاتے یا اس کو فیزز میں کر لیا جاتا. تو انتظامیہ نے اپنی سہولت کے لیے اپنی نفری کے حساب سے کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, انہوں نے فیزز میں کیا, اور بڑا ویل تھاٹ پلان ہے یہ پلان. ٹھیک ہے, چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویل تھاٹ پلان ہے, اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ
क्रेडिट कह लेंगे पीपल्स पार्टी पे जिम्मेदारी डाल लें कि ये फैसल मुमताज राठौर साहब की देखिए उनकी बनती है, उनकी वज़ीर आज़म बनती है, वो ये उनका है। और इसमें राइट नाउ ये क्योंकि कश्मीर के अंदर हमेशा ऐसे होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन, और ये अच्छी बात, ये उनका फैसल मुमताज राठौर साहब का है। और इसमें PMLN ने नहीं किया था, वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी की हुई तदबीर अब उनके अपने सर लाजमी तो नहीं होता कि हमेशा आपका जो तीर है वो निशाने पे ही रखे, कभी कभी इधर भी हो जाता है। अच्छा एहसन भाई, जिस अभी आपने बात की थी अपना IPP की, और आपने कहा कि आपको वहां पे हैरत हुई है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में, उसके अलावा फिर उन्होंने किया ये कि वो जो आजाद जो जीते थे उनको भी वो लेके आ गए। अगर मैं इन 13 हलकों की बात करता हूँ तो यहाँ पे तो IPP बिल्कुल व्हाइट आउट हो गई। अब तीसरे क्या, मेरे ख्याल में चौथे पांचवें नंबर पे भी हमें नजर नहीं आ रही। तो जी देखिए IPP एक कोई पार्टी नहीं है, एक मसनूई। अच्छा सर मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं, इस वक्त डॉक्टर दिया चौधरी साहबा ने जो हमें ऑडियो लाइन पे हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है कश्मीर से, और जर्नलिस्ट, और इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो यकीनी तौर पे हम इनके साथ भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन काइंडली जरा थोड़ा सा आपको तवक्कुफ करना पड़ेगा क्योंकि एहसन रजा साहब से मैं जो उनका पॉइंट ले रहा हूँ उसके बाद मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। जी हाँ, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जी। इसकी आप पूरी हिस्ट्री देखें। ये जो फरवरी 24 के इलेक्शंस हैं उससे चंद माह पहले एक अचानक एकदम नमूदार वजूद में आती है, और उसके जो रूह रमा है जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, उनको इलेक्शन आगे असेंबली में नहीं लाया जाता, लेकिन जो दूसरे हैं अलीम खान साहब को लेकर, हाँ जी, और उनकी इलेक्शन नशिस्त और उसके ऊपर काफी सारे सवालिया निशानात हैं। तो खासतौर पे जो थी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर वो काफी लहदे भी हुई थी। हाँ जी, उसके बाद फिर ये पार्टी बिल्कुल डोमिनेंट ऐसे चल रही है जैसे गवर्नमेंट के सारे इत्तेहादियां, उन चौधरी हैं, ये हैं, MQM। हाँ। फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि इस पार्टी का एक अरूज का पॉइंट आता है कि वहां पे वो जो है आजाद उम्मीदवार IPP, क्योंकि सर उनका तो फोटे ही आजाद उम्मीदवारों को साथ लेके चलना है, वो चाहे तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट हो चाहे उनकी अपनी को पार्टी हो, तो आपको पता है वो आजाद उम्मीदवार तो वैसे ही उनके निशाने पे होते हैं ना सर। तो अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान ऐसा एरिया है कि वहां पे आजाद उम्मीदवार इतने कभी भी नहीं आए। उधर पीपल्स पार्टी के आते हैं, नून लीग के आ जाते हैं, तहरीक जाफरिया बिल्कुल के वो आ जाते हैं, वहदतुल मुस्लिमीन के आ जाते हैं, PTI ने पिछली दफा अपनी गवर्नमेंट बनाई थी उसके आ जाते हैं। तो आजाद उम्मीदवार की वो जो है ना एरिया ही नहीं है। ठीक है, इधर जो कश्मीर है इधर हम देखते हैं कि इधर भी बहुत थोड़ी रेशो होती है आजाद उसकी। और इस दफा मुझे लगता है कि जो मीरपुर के अवाम है उन्होंने बहुत गुस्से में इनसे कोई गुस्से का इजहार किया, जैसे कोई बदला लेना है। आपने देखा कि जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको इनकी बैकिंग थी इस IPP की, तो वो बिल्कुल वैसे आजाद आते तो उनकी शायद अच्छी पोजीशन बन जाती। सही, लेकिन उनके जहन में, शायद लोगों के जहन में एक PTI का फैक्टर भी हो कि इन्होंने उनको डिच किया हुआ है, तो इस वजह से उनको इतनी बड़ी सजा दे दी है। तो ये IPP का कोई फ्यूचर नहीं है, उनको हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया कि IPP का कोई फ्यूचर नहीं, लेकिन शायद सर मुझे भी डर लगता है कहीं आने वाले दिनों में हम ही कहीं पे IPP को इस वक्त सलूट ना मार रहे हो। अच्छा डॉक्टर दिया चौधरी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई मुश्किल हालात में, और वो जहाँ पे इस वक्त सिचुएशन काफी टफ हो चुकी है, सिग्नल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे इस वक्त सिचुएशन जो थी वो वहां से आपने निकल के जो है हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपने सारा दिन में आज आप वहीं पे मौजूद रही हैं, आप वहीं से आपका ताल्लुक है कश्मीर से जी। तो मेरा सवाल ये था, जो मैं इससे पहले तिरमिजी साहब से भी मैंने पूछा था, कि ये जो इलेक्शन है ये आने वाले दिनों में जो कश्मीर के जो हालात हैं इनको किस हद तक सेटल करता हुआ आपको नजर आ रहा है? अभी तो जो सिचुएशन है, अगर हम पूरा दिन का जायजा लें तो क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब और मरियम साहिबा ने पूरे कश्मीर में कैंपेन की, जलसे जुलूस किए और इलेक्शन के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की, तो काफी हद तक नौजवानों में, खवातीन में जज्बा है और भरपूर जाके उन्होंने अपना वोट भी कास्ट किया। लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो एक तरफ चंद लोग हैं जो अपने बेसिक राइट्स के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो मामलात मजीद जो है वो उम्मीद तो की जा सकती है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सरबराहान की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दी जा रही है।
تو امید یہی کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ الیکشن جو ہے اگر حالات کو کول ڈاؤن کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ. اچھا دوسری بات ہے, کیونکہ آپ سارا دن آج وہیں پہ موجود رہی ہیں, موقع پہ موجود رہی ہیں, گراؤنڈ زیرو کے اوپر آپ نے تمام تر چیزیں دیکھی ہیں, تو آپ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اب تک کے تقریباً 34-35% جو رزلٹ آ چکے ہیں, اب سارے تو رزلٹ نہیں آئے, پہلے 13 سیٹوں کے اوپر جو ہے ان میں سے تقریباً 34 یا 35% کے قریب آئے, تو وہ کہتے ہیں کہ اب تک کی جو میکسیمم کشمیر کی ہسٹری کی جو میکسیمم ٹرن آؤٹ ہے وہ اب اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس کے لیے مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جو پے در پے جو تقاریر تھیں اور جلسے جلوس تھے اور میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ آنا اور باقی پارٹیوں کی جانب سے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, کیا اس کا فگر تھا یا کہ ایسی وجہ تھی کہ لوگوں کی جانب سے ریبرٹل تھا کہ نہیں ہم نے اپنے علاقے کو پر امن رکھنا ہے, امن و آتشی سے اس کو چلانا ہے, اور اس کو توڑنے کے لیے, اس بیریئر کو توڑنے کے لیے جو اس وقت کریٹ کیا جا رہا تھا, اس کے لیے جو ہے یہ ٹرن آؤٹ جو ہے اس وقت ہمیں زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی دورانی صاحب, پاکستان کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی نسبت کشمیر کی سیاست ٹوٹل ہی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ 2-4 دن کے جو الیکشن کے ڈیز ہیں آپ کو مخالفین کی طرف سے ایک دوسرے پہ اعتراضات کرتے ہوئے بھی, لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, لیکن ان کی شادیاں, ان کے جنازے, ان کا کھانا پینا, ان کی ہر چیز سانجھی ہے. تو جہاں تک کشمیری عوام کی بات رہی تو بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے, خواتین کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے, نوجوانوں کی تعداد بھی, اور اس میں سمجھتی ہوں کہ بلاول صاحب کی طرف سے اور مریم صاحبہ کی طرف سے فلی جو یہ سوشل میڈیا کے تھرو ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان لوگوں کے درمیان جا کے ان کی آواز بنے ہیں, انہیں ان کے رائٹس کے جو ہے وہ پوری یقین دہانی کروائی ہے. پہلے بھی ہم دیکھیں تو جس طرح سے حکمران دعوے اور وعدے کرتے رہے, لیکن چونکہ یہ نوجوان کی عادت تھی اور ان کی طرف سے بھرپور ان لوگوں کے ساتھ نوجوانوں نے نوجوانوں کی بات کو سمجھا ہے, انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور ان کو لگا ہے کہ اب ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا وہاں پہ جانا اور لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا بہت اچھا رہا ہے. ٹھیک, اوور آل جو کشمیر کی جی بتائیں, کمپلیٹ کیجیے گا. جی کمپلیٹ کیجیے. جی اوور آل جو ابھی کشمیر کی سچویشن ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب عوام باشعور ہو چکی ہے, انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, تو ہمیں اپنے رائٹس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم چاہے ہو جائے یا پھر ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہو جائے, چونکہ دورانی صاحب میری جو برتھ ہے وہ LOC نکیال سیکٹر کی ہے, تو وہاں پہ جب گولہ باری ہوتی ہے یا جو بری سچویشن بن جاتی ہے, ایون کہ ونٹر میں جب برف باری ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیتھ کا یا کوئی گولہ باری سے زخمی ہو جاتا ہے, تو 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہمیں پہلے تو سڑک ہی نہیں ملتی, ایمبولینس کی نہیں ملتی, اور 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جا کے کہیں ہاسپٹل ملتا ہے اور چیک اپ کروایا جاتا ہے. تو جب اتنی 78 ایئرز سے لوگ ان سچویشن کو بیئر کر رہے ہیں, تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب عوام باشعور ہو چکی ہے اور انہیں اپنے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے قدم ملا کے چلنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنا ترمذی صاحب اگر اسی چیز جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے کہ الیکشن کے اندر جو اس وقت جو بقول ان کے جو ٹریگر ہوا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک سپارکنگ پلگ جو تھا, اب وہ 2 شخصیات یا 2 انہوں نے بندوں کے نام لیے, ایک مریم نواز کا اور ایک بلاول بھٹو زرداری کا. لیکن مریم نواز کی جانب سے اگر میں دیکھا جاتا ہوں تو پنجاب گورنمنٹ کی تمام تر مینجمنٹ جو تھی, میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی اگر بات کرتا ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کرتا ہوں, ایون مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کرتا ہوں, یا کسی اور جو وفاقی یا صوبائی جو وزراء تھے ان کی جانب سے اگر میں بات کروں جنہوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن کمپین کے اندر حصہ لیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جو CM پنجاب بھی ہیں ان کی جانب سے کچھ تحفے تحائف بھی دیے گئے اور کچھ تحفے تحائف کا وعدے وعید بھی کیے گئے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس وجہ سے بھی کشمیری جو ہیں, ابھی ہم اس سچویشن پہ بات کرتے ہیں بعد میں, لیکن ان فیکٹرز کو سامنے رکھ لینا پھر اس کے بعد پھر آگے. جی آپ کا پوائنٹ سر. دورانی صاحب دیکھیں, ایک سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں 3 ہی بڑی پارٹیاں سامنے آئی تھیں. ٹھیک ہے, بالکل نون لیگ اور IPP کو بھی میڈیا نے کہا کہ بڑی پارٹی ہے. نہیں, اور حیران کن بات ہائپ کریٹ کر دی نا, جیسے احسن بھائی نے بات کی ہے, بہت بڑی جو وہ بڑی ہائپ کریٹ کر دی جب انہوں نے GB کے الیکشن کے اندر انہوں نے جو یہ. لیکن ایک حیران کن بات آپ نوٹ کیجئے, یہ تینوں پارٹیاں مرکز میں اتحادی ہیں. بالکل ایسے,
इलेक्शन कश्मीर में लग रही है, मरकज में था। लेकिन अगर हम और यहाँ पे भी अगली बात देखें, सुनिए। इवन सर देखिए ना, देखें सर, आप ही ने हम जैसे बंदों को, आप जैसे बंदों ने बताया हुआ है कि इस वक्त भी जो वहां पे इलेक्शन हो रहा है वो भी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हो रहा है जी, सीट वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। जी पीपल्स पार्टी। जी डॉक्टर दिया, ये जरा नोट कीजिएगा, ये अभी गयूर साहब से फिर बाद में इस पे हम अभी इनको छेड़ते भी हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो आजाद कश्मीर के अंदर सीट एडजस्टमेंट के बाद इलेक्शन लड़ रही है, और उनका यहाँ पे भी अलायंस है और उनका मरकज में भी अलायंस है। ये नोट करके अपने पास रख लीजिएगा, फिर इस पे बात करेंगे। जी गयूर साहब। देखिए सीट एडजस्टमेंट वैसे तो नहीं है, देखिए मैं शायद लफ्ज अपने क्लियर नहीं कर सका, सीट एडजस्टमेंट ऐसे नहीं है कि यहाँ से आप लड़े यहाँ से मैं लड़ूंगा, ऐसा नहीं है, दोनों हर हल्के में एक सर वफाकी अलायंस तो है ना? जी वफाकी अलायंस है, वफाकी अलायंस है। और आईपीपी के बारे में हसन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। ठीक है, लोगों के अंदर ये बिल्कुल ये चीज मौजूद है कि इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान को धोखा दिया है, बिल्कुल सही। लिहाजा हम ये जो तो है ना हमारा जी लिहाजा उनके खिलाफ जो है ना एक रिबटल हुआ है, बिल्कुल, और वो लोगों ने आईपीपी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इवन अली शाम सोनी जैसा बंदा जो हल्का 6 या हल्का 7 से मेरे ख्याल में 7 हल्का 7 से है, ये डॉक्टर दिया जो नहीं, बल्कि हम देख लेते हैं हमारे पास लिस्ट में हल्का 6 से है, हल्का 6 से अली शाम सोनी है। ठीक है, अली शाम सोनी जैसा बंदा अगर वो आजाद इलेक्शन लड़ते तो शायद वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते, जो अभी नीचे जा चुके हैं। और हल्का नंबर 13 से बहुत बड़ा नाम है नसार अंसर अब्दाली, ये बहुत ही मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन अभी जीतने वाले जो पहले 3-4 हैं उनमें इनका नाम ही नहीं। सो ये बहुत बड़ा सेटबैक। तो इधर से तो राजा नसीर अहमद खान साहब नहीं ऊपर आ रहे? नहीं, राजा नसीर खान साहब के बजाय उनका बेटा अमैर अंसार इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात तो यानी कि वही है ना? जी 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 जी, लेकिन अब तो राजा अयाज ऊपर आ रहे हैं, जो नए बंदे हैं टिकट उनको दिया गया और वो ऊपर आ रहे हैं, तो उनका इस वक्त पोजीशन मजबूत चल रही है। नसार अंसर अब्दाली तो जो है वो बिल्कुल ही पीछे चले गए। तो देखिए आईपीपी तो तकरीबन ये समझ लें इन 13 हल्कों में वॉश आउट हो रही है अब तक की सिचुएशन। अली शाम सोनी का मुकाबला भी है नंबर 1 नंबर 2 पे, बाकी 12 हल्कों से तकरीबन वो वॉश आउट हो रही है। तो ये लोगों की तरफ से है। बाकी जहां तक है कि पीपल्स पार्टी नून लीग, मेरा ख्याल है इनकी लीडरशिप का वेल थॉट प्लान है ये कि हम जाके लोगों को मोटिवेट करें और एक दूसरे बाहर निकाले। तो हल्का फुल्की मियां साहब ने क्या कहा था, मियां नवाशी साहब ने, बिलावल भाई एक दूसरे से सियासी पार्टियों में नोक झोंक जारी रहनी चाहिए मगर तलखी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमें लड़ना नहीं है। तो ये उस मैसेज से बात है कि ये ज़ाहिर है सियासी इख्तिलाफ है वो होगा, लेकिन बज़ाहिर ये वेल थॉट प्लान है कि हम बाहर जाएं, वहां पर लोगों को बाहर निकालें, लोगों को एजुकेट करें, बेसिकली इलेक्शन के लिए पॉजिटिवली एजुकेट करें। ठीक है, वही बात जो अभी जो है डॉक्टर दिया ने अभी हमें बताई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं, और खासतौर पर खवातीन की अगर बात करते हैं, और अगर हम टोटल खवातीन की बात करते हैं अगर पूरे कश्मीर की, तो 6,75,000 खवातीन वोटर्स जो है इस वक्त लिस्टेड है हमारे पास। अच्छा, अपना एहसन भाई, ये जो अभी इन्होंने बात की है कि आईपीपी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आप कह रहे हैं, या उसके साथ इस वक्त यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि वो उसको वोट नहीं मिला, इसके तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिला, तो लेकिन वही आईपीपी जो है वो वहां पे भी तो वोट ले रही है जीबी के अंदर, और जीबी में सबसे पहली गवर्नमेंट किसकी बनी थी? इनकी बनी थी, अपना पीटीआई की बनी थी। ठीक है, उसके बाद जो हालात हुए, ठीक है, उनके सीएम जो थे उनकी डिग्री जाली निकल आई, तो फिर क्या डिग्री होती है सर, चाहे जाली हो चाहे असली हो, डिग्री होती है। अगर निकल आई तो क्या हो गया, उसके बाद फिर जो भी बनी, तो ये रिबर्टल वहां क्यों नहीं आया, ये रिबर्टल यहाँ पे क्यों आ गया सर? नहीं, आईपीपी ने उधर तो सीटें इतनी नहीं ली, उधर उन्होंने वो जो आजाद उम्मीदवार, सर एक आध सीट तो ली है ना सर? एक भी नहीं ली, एक नहीं, उन्होंने हवाई जहाज उनका उड़ता है। जीबी में 0। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कश्मीर में शायद वो ज्यादा रफ कोई एरियाज हैं कि वहां पे इनकी अभी इतनी वो नहीं हो रही, फ्लाइट नहीं हुई। तो ये भी तो हो सकता है तेरी परवाज से जलता, शहबाज तेरी परवाज से जमाना चलता है, वो वाली बात तो नहीं कही। हाँ, दूसरा ये जो हम क्रेडिट दे रहे हैं नवाज शरीफ को और बिलावल को लोगों को निकालने का, हाँ, देखिए मरियम नवाज को और बिलावल भुट्टो, देखें नवाज शरीफ को नहीं। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को क्लोजली वॉच करें, या ये जो कश्मीर अभी जो पहला इनको वॉच करें, तो इनकी जो एक रैली होती है जहां पे बिलावल जाते हैं या मरियम जाती हैं, वो बहुत वेल अटेंडेड होती है। हाँ। अच्छा, वजह क्या है? चूंकि जरा वो ऑफ द कैपिटल एरियाज हैं, वहां पे वो कटे हुए हैं दूसरे मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से, कोई इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ज्यादा वो होती नहीं है। तो जब भी होती है इधर से कोई मेन स्ट्रीम लीडर जाता है तो वो बड़ी गैदरिंग आती है बहुत ज्यादा। और मुझे याद है कि लास्ट इलेक्शन में जो भिम्बर में, या नहीं उधर कश्मीर वैली में, जहां से ये जो मौजूदा वजीर आजम है जीते थे, राठौर साहब, तो उधर मरियम नवाज ने जब जलसा किया तो मीडिया ने कहा कि जी इधर के हल्के का
سب سے بڑا تاریخی انہوں نے وہ تو ہمیشہ جس سے مرضی پوچھ رہے ہیں وہ کہ اس سے بڑا ہم نے جلسہ کوئی پارٹی کا اچھا جلسہ بڑا مریم کا تھا, سیٹ جیتی پیپلز پارٹی, یعنی کہ لوگوں کی جو ادھر ہوتی ہے نا اٹینڈنس ہوتی ہے. اب اس دفعہ نواز شریف صاحب گلگت بلتستان گئے تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا غصہ تھا, ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور نہیں آئے کوئی. لیکن بلاول بھٹو کے جو جلسے تھے, آصفہ یا جو پی ایم ایل این کی جو دوسری سیکنڈ ٹائر کے لیڈرشپ ہے وہ ادھر گئی ہوئی تھی, تو لوگ ان کو سننے آتے ہیں. ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں لوگ, اسی طرح ہم نے میرپور میں دیکھا بلاول بھٹو کی ریلی بھی بہت بڑی تھی اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جو وہ تھی وہ بڑی برابر کی. ہاں, تیسری اگر پارٹی جس کو ہم اب مس کر رہے ہیں پی ٹی آئی, اس کو بھی کوئی چانس دیا جاتا اس میں الیکشن لڑنے کا. سر دیکھیں سپریم کورٹ نے ان کو چانس دیا تھا, سپریم کورٹ نے ان کو چانس دیا تھا, سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر نے ان کو چانس دیا تھا, ان کا سمبل بھی واپس کر دیا, سب کچھ واپس کر دیا. ہمارے پروگرام میں تحریک انصاف کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کیونکہ حالات سازگار نہیں ہے اور ہمیں پتا ہے کہ آپ یہاں پہ فارم 47 چلائیں گے, لہٰذا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. بہت انہوں نے غلط حرکت کی. ان کو الیکشن میں ہونا چاہیے تھا, یا کچھ حالات ایسے پیدا کیے جاتے, ان کو کسی کو پھر اگر کوئی الیکشن میں نہیں آ رہا تو تھوڑے سے حالات سازگار کیے جاتے ہیں کہ ان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. سازگاری ہوتی ہے نا سر, جب عدالت, آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا ریلیف تو عدالتوں سے ملتا ہے. چلو یہی پوائنٹ میں آگے لے کے چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا, اگرچہ کہ الیکشن سے کافی ہی دیر پہلے ان کو ان کا سمبل اور ان کی پارٹی پوزیشن جو تھی واپس کر دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا تحریک انصاف دوبارہ جب الیکشن پروسیس کے اندر شامل ہوگی تو کیا وہ اپنا جو اس نے ٹائم جو ضائع کیا ہے یا اپنی یہ چیزیں لاس کی ہیں کیا اس کو گین کر سکے گی؟ پہلی بات. دوسری بات, کیونکہ آپ فیلڈ کے اندر موجود تھی, آپ گراؤنڈ زیرو کے اوپر موجود تھی, کیا جو ریبرٹل ہوا ہے, جو تحریک انصاف کا ووٹ تھا, وہ کس پارٹی کی طرف جاتا وہ آپ نے دیکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف ہی دیکھا گیا ہے. لیکن جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ کمنگ ڈیز میں پی ٹی آئی کی طرف سے کیا دوبارہ سے الیکشن کی طرف آئیں گے, یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ان کے حکمرانوں نے, جو بالخصوص پی ٹی آئی کے لیڈر صاحبان تھے, انہوں نے چیزوں کو سیریس نہیں لیا اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی. اور خان صاحب کے ٹائم میں بھی اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں نے ان لوگوں کو, لیڈرز کو بہت سپورٹ کیا, ان کے حق میں بھی رہے, لیکن درمیان میں کچھ چیزیں وہ اپنی جو ان کا جو تھا سسٹم یا جو ڈیزیگنیشن اس کو وہ برقرار نہیں رکھ سکے. ٹرسٹ بریک ہوا, جو ان کی ٹیم تھی نیچے ان کا ٹرسٹ بریک ہوا اپنے لیڈر کے اوپر, جس کی وجہ سے ایک تو بائیکاٹ بھی کیا گیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کمنگ ڈیز میں دوبارہ سے اپنی پوزیشن کو یہ مینٹین کر سکیں گے. اس طرح کی صورتحال فی الحال تو نظر نہیں آ رہی, لیکن ہو سکتا ہے کہ جب بیٹھک سجے بیٹھیں, گفتگو ہو اور راضی نامہ ہو جائے آپس میں, جو اعلیٰ قیادت ہے ان کا اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے, جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں ان کے ساتھ, تو پھر ہو سکتا ہے کہ بہتری آ سکتی ہے. اچھا دوسری ڈاکٹر صاحب ایک چیز اس کے اندر اور ایڈ کیجئے گا کہ آپ نے دوسری پارٹیز کو بھی دیکھا, ہم یہاں پہ آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں, ہم نے ایک پارٹی اور جو تھی جو کہ اس وقت کراچی اور پورے پنجاب کے اندر بھی بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ گرو کر رہی ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی اگر میں بات کرتا ہوں, آئی پی پی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا وہاں پہ اتحاد بھی تھا اور انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی 2 سیٹوں کے اوپر. تو جو ایک ایسی جماعت جس نے کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے کشمیر کے اندر بہت زیادہ کام کیا, اور خاص طور پہ اگر میں ارتھ کوئک کی بات کرتا ہوں اور ریسنٹلی اگر میں اس کی بات کرتا ہوں ایشوز جو ہمارے چل رہے ہیں فلڈ کے اوپر, اور خاص طور پر رین افیکٹڈ جو فلڈ جو آئے تھے اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. تو کیا ہم تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کشمیری عوام جو ہے کچھ سمتی ووٹ جو ہوگا وہ اس پارٹی کو بھی دیں گے اور اس کو آگے لے کے آئیں گے, لیکن ہمیں وہ سچویشن بھی نظر نہیں آئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارٹی یا جماعت کوئی بھی ہو وہ ٹوٹل ہی بیس کرتی ہے آپ کی پلاننگ پہ, آپ کی اسٹریٹجیز پہ. اگر کلیئر نہیں کریں گے آپ عوام کو تو چاہے آپ ساری زندگی لگے رہیں ویلفیئر کے کاموں میں, یہ 2 الگ چیزیں ہیں. بے شک سیاست ہی ویلفیئر ہے, لیکن آپ کو اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا پڑے گا. تو شاید کہ پبلک کے سامنے اس طرح سے جلسے نہیں ہوئے, اس طرح سے لیڈر سامنے نہیں آئے, کہیں کچھ کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے ٹرسٹ بریک ہوا ہے اور چیزیں
उस तरह से नहीं चल पाई, मैं ये समझती हूँ। ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का आपस में इत्तेहाद है, ये जिस तरीके से कश्मीर में जलसे हुए हैं, और ओवरऑल पहले की निस्बत इस दफा चीजें बहुत ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि बेहतर थी। पहले अक्सर वैसे हल्का, क्योंकि मेरा नकियाल है तो मैं उसकी जो सिचुएशन है आपको बताती चलो। हल्का नकियाल के अंदर तसादम हुआ और एक जो पीपल्स पार्टी का कारकुन है वो शहीद भी जी हो चुका बिल्कुल है। बिल्कुल, एक हुआ, तो बिल्कुल हुआ। वो सारी सिचुएशन एक तरफ है, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करूंगी अपने तमाम सियासी लीडरान से कि आप इलेक्शन के ये जो चंद दिन हैं ये गुजर जाएं, जो भी जीतता है उसे मुबारकबाद, और जो नहीं उनके लिए हम दुआ गो हैं ताकि वो आगे और मेहनत करें, बेहतरी हो। लेकिन प्लीज जो हमारे नौजवान हैं और जो आपके टीम मेंबरान हैं या आपकी पार्टी के लोग हैं, उन्हें सियासी शोर प्रोवाइड करें, चलो ठीक, इंसान को आपका इंसान होने का मार्जिन दें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। अब हम जी। आते हैं इस वक्त राइट नाउ जो करंट हमें जो पार्टी पोजीशन है, मैं उसकी तरफ आता हूं, हम उस पर भी बात करते हैं, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि इस वक्त कौन सी पार्टी इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है। अब तक की जो हमें गैर मुसद्दका और गैर सरकारी और या गैर हतमी जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है LA1, LA3, LA4, LA5, LA6, LA7, LA9 और LA13, मतलब कि 8 के ऊपर जो है इस वक्त हमें पहले नंबर भी, या इस वक्त आप ये कह सकते हैं बर्तरी के ऊपर मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है LA2, LA8, LA10, LA11 और LA12 इस वक्त जो यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त हमें सामने। लेकिन अगर LA2 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो है और मेरा ख्याल में सर आप जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, चौधरी कासिम मजीद जी LA2 और LA, उसके बाद LA3 आई थिंक उनका, उसके बाद LA8। अब LA2 और LA8 जो है ये तो पीपल्स पार्टी का एक ही जो है वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन, नहीं वो 10 और 12 ठीक हो गया, वो आ रहे हैं। अब सर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर 5 पार्टी वो इलेक्शन में सीटें भी कर लेंगे तो 8 और 5 13, टोटल 13 सीटें हैं जी, 13 तो 8 तो उनके पास चले गई जी, लेकिन अभी गई नहीं, लेकिन जी ठीक है फर्ज कर रहे हैं अगर 8 उनके पास चल जाती हैं, पीपल्स पार्टी के पास 5 रह जाती है, तो सर क्या यहाँ थोड़ी सी गलती नहीं हुई कैलकुलेशन के अंदर पीपल्स पार्टी से? नहीं, पीपल्स पार्टी से गलती नहीं हुई। असल ये हुआ है कि IPPs के कुछ मजबूत लोग जो थे वो PMLN में चले गए। ओके। और उनका जाने की था, ये उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग थी कि जब लास्ट टाइम जो हुआ था आदम एतमाद, तो उनका जी था जी कि जी 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 जैसे पहले हल्के में अजहर सादक साहब हैं। अजहर सादक साहब जो हैं ये पुराने सियासी वर्कर हैं, 2011 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2011 में ये आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी इन्होंने 4-5 हजार वोट लिया था, और 2016 में जब PTI का इतना नाम नहीं था उस वक्त भी ये 6,500 वोट ले गए थे, और 2021 में तो ये जीत ही गए थे। सही अब उनका, और ये जो है इस हल्के का सबसे बड़ा मसला LA1 का तरसीलात ज़र है, मनी चेंजर। सर वो तो एक अलग सा मसाइल है, और अजहर सादक साहब उसके है, उस मनी चेंजर के मालिक है, तो उनका बड़ा असर रसूख है, और वो PMLN में गए हैं इस वक्त, फिर उनकी पोजीशन उसी वजह से मजबूत हुई है, ठीक है, इस पोजीशन पे खड़े हैं जो LA2। लेकिन अभी जैसा भी आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी अपना एहसन भाई इन्होंने बात की कि अजहर सादक साहब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो कि तहरीक इंसाफ से निकले, और वो बेसिक पहले उसमें गए, अपना क्या नाम है सर वो जो उनका जो फॉरवर्ड ग्रुप बना IPP वाला, IPP में गए, फिर अब PMLN, अब PML में आ गए। तो सर ये इस किस्म के मसाइल जो हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान की या कश्मीर की या किसी भी कंट्री की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो आज़ाद रियासत है, कोई भी आज़ाद रियासत जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो इस किस्म के जो करैक्टर्स हैं तो वो सर क्या इलेक्शन वो पॉलिटिक्स के लिए कुछ मिसफिट हैं या इस पॉलिटिक्स के लिए फिट हैं? नहीं, ये रियलिटी है। आप कैंडिडेट्स को ना एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबल चॉइस दिया करें। अच्छा, हम कोई एक कैंडिडेट PMLQ से PMLN में जाए तो वो शोर मच जाता है, लो जी लोटा हो गया। देखिए उनको भी फ्रीडम दे। जब पार्टी हेड्स जो हैं वो अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को बड़े अपनी एट ईज उनको चेंज करते रहते हैं, तो इसी तरह कैंडिडेट्स को भी होनी चाहिए। मैं तो आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक हेल्थी ट्रेंड ये समझता हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो कैंडिडेट्स हैं इनको चेंज कर रहे होते हैं। एक दफा इलेक्ट करते हैं तो अगली दफा सजा भी दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनलाइक लाहौर की हो या कराची की MQM के जो वो है कि जो पार्टी जिसने टिकट एक दफा जिसको मोहर लगी बस वही चलता रहता है, यानी कि जो पार्टी है तो वो उसकी बेस पे वो कैंडिडेट्स इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। हर दफा उधर हुकूमत चेंज भी होती है। हाँ जी, हम तो सेंटर और उसको देख रहे होते हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर पब्लिक को देखें तो वो उनको जो है ऑन द टू रखते हैं, ऑन द वॉच, कि जी आप अवाम के साथ रहेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे। अब जैसे
وہ جو 2 سیٹوں سے جیتے چودھری یاسین, جی جی, وہ اب سیزنڈ, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. تو آگے سینٹر میں کسی کی حکومت ہو, چودھری یاسین صاحب جیت جاتے ہیں. ستیہ خیران ہے, ہاں, تو یہ ستیہ خیران ہے نہیں, وہ ویل کنیکٹڈ ہیں, یعنی کہ لوگوں کو سرو کرتا ہے تو وہ جیتے گا. ٹھیک ہو سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی ہم یہ بات کریں, اور آپ نے بالکل اپنا, جب آپ کا جو پہلی آپ نے جب آپ محو گفتگو تھی, آپ نے بات کی تھی کہ کچھ اکا دکا مسائل ہوئے. ایک جو پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہے وہ بھی بیچارہ جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی اس مسائل میں. لیکن اوور آل اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ 13 کے 13 جو ہے, ہاں ایک جگہ پہ جو ہے وہ پولنگ بوتھ آئی تھنک 230 235 حلقہ نمبر 6 میں ایک پولنگ جو ہے باکس جو تھا وہ بھی اٹھا کے لے کے گیا, آئی تھنک 232 ووٹ کا. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ کیونکہ سارا دن وہاں موجود رہی ہیں, تو کوئی اور ایسی سچویشن جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہارمفل ہو فار دا سول آف الیکشنز؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ سمجھتی ہوں پہلے کی نسبت اس دفعہ سیکیورٹی جو ہے وہ بہت بہتر رہی, اور میرپور ڈویژن میں کامران صاحب اور خرم صاحب کی سربراہی میں, ڈی آئی جی اور ایس ایف پی کی سربراہی میں جو ہے وہ پورا سسٹم چلا ہے. تو میرپور میں بھی اور قریب ترین جو باقی ایریاز ہیں اس میں بھی سیکیورٹی بہتر رہی ہے. صرف نکیال حلقہ میں اور کھوئرٹا میں اور ایک دو اور جگہ جیسے گلپر ہے اور ساتھ شاید اسلام گڑھ ہے, ان ایریاز میں کچھ جگہوں پہ تصادم بڑا اور کچھ لوگ زخمی ہوئے, لیکن اوور آل لوگ بھی باشعور ہو چکے ہیں اور باقی جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے وہ بھی بہت بہتر رہے ہیں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کا بالکل آپ سمجھ لیں کہ میرے پاس 1 یا 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں, تو میں آپ سے صرف ایک میرا جو جاتے جاتے 1 لائنر آپ کہہ رہے ہیں, یہ 2 لائنز میں آپ کر لیں. آنے والا الیکشن جو ہے, جو سیکنڈ فیز ہے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیا اسی طرح امن و امان سے شانتی سے تحمل سے اسی طرح ہوگا, یا کہیں پہ کوئی مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پہلے کی نسبت بہت بہترین نظر آ رہی ہے اور آگے بھی یہی امید ہے کہ بہتر ہوگا سب انشاءاللہ. جی ترمذی صاحب آپ کا پوائنٹ سر. سر جی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 2 اگست والا الیکشن بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, 10 اگست میں مشکلات ہیں, تھوڑی مشکلات آئیں گی. رضا صاحب اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے, کیونکہ سر آپ بھی میری طرح سیدھی سی بات ہے, تھوڑے سے ریئلسٹک بھی اور ہیں اس معاملے میں, تھوڑے ریجڈ بھی ہیں, تو سر آپ کیا پوائنٹ دیتے ہیں سر, اس کے بعد میں نے کلوزنگ. جی سر دیکھیں, جو ترمذی صاحب نے بات کی ہے کہ جو لاسٹ فیز الیکشن ہے پونچھ والا, تو اس میں حکومت کو کافی چوکس رہنا پڑے گا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, میرے یہ مہمان جس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اسپیشل جو ہے ہمیں بڑا اپنا ایک وقت. ترمذی صاحب آپ کا شکریہ, احسن رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے تمام تر گفتگو سنی. ہم نے جو 13 پوائنٹس یا 13 حلقے جو تھے جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی, ان کا رزلٹ آلموسٹ اسی طرح ہی آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے تجزیہ اس پہ کیا تھا اور ہمارے تجزیہ کاروں نے اس پہ بیٹھ کے گفتگو کی تھی. اور سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو الیکشن جو پروسیس ہوا ہے وہ بڑا امن و سکون سے ہوا ہے. اکا دکا 1-2 واقعات ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو سیکنڈ فیز ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر اور پرامن طریقے سے ہوگا. ناظرین, انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل, نیا ٹاپک, نئے گیسٹ. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.